میرے مولا کے لیے میرا تاریخی جملہ ہے، مسلمانوں مجھے تاریخ میں کوئی ایسا روزہ دار نمازی دکھاؤ جو اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگا کر نماز پڑھے۔ یہ ابو طالب کا بیٹا ہے جس کا قاتل سویا ہوا ہے، جب وہ پہنچا چاہتے تو آسانی سے نماز پڑھ سکتے تھے، سوئے ہوئے قاتل کو جگا کر ٹھوکر مار کر جگاتے، اٹھ، خدا کے گھر میں شیطان کی طرح نہیں لیٹا کرتے۔ پہنچے گلدستہ اذان کے قریب، مؤذن قریب آیا، ہاتھوں کو جوڑ کر اجازت چاہی، مولا اذان دینے کی اجازت ہے۔ سن لو گے جملہ، سنو گے دوستو، المحسن میں اس جملے پر قیامت برپا ہو گئی تھی، اگر آپ بھی سن سکیں تو سن لینا۔ مؤذن ہاتھ جوڑ کر اذان کرنے کی اجازت طلب کرتا ہے، علی کہتے نہیں مؤذن آج تو اذان نہیں دے گا، آج علی خود اپنے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرے گا۔ مولا گلدستہ اذان میں پہنچے، ید اللہ نے لسان اللہ لہجے میں اپنے کلیجے کی طاقتیں اکٹھا کر کے آخری بار اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا۔ جب علی نے کہا اللہ اکبر، فضا کے دوش پر علی کی آوازیں کوفے کے ایک ایک گھر میں گئی، کوفے کے گھروں میں قیامت برپا ہو گئی۔ نمازیوں نے اپنے گریبان پھاڑ ڈالے، جوتوں کے تسمے توڑ ڈالے، گھروں کے دروازے کھلے۔ ارے کیا قیامت ہے، آج امیر المومنین خود اذان دے رہے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماتم کرو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ حق ہے رونے کا، یہ حق ہے غصہ دینے کا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ علی نے دوسری مرتبہ کہا اللہ اکبر۔ جب دوسری مرتبہ علی نے کہا، آسمان نے بھی رونا شروع کیا، در و دیوار نے کوفے کے لرزنا شروع کیا۔ دوسری آواز جب فضا کے دوش پر علی کے گھر میں زینب و کلثوم کے کانوں تک گئی، علی کی دونوں شہزادیاں شہن خانہ میں آ گئی، سر سے ودا سرکائی، سر کے بال کھولے، زینب و کلثوم نے ہاتھ بلند کیے، پروردگار تیری کبریائی بھی باقی رہے، یہ آواز بھی سلامت رہے، میرے بابا کو بچا، میرے بابا کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ عزادارو، نمازی مسجد کی طرف آئے، مصلی بنے، صفیں بنی، امام مسجد کے پہلی صف میں جا کر کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ علی نے آغاز نماز کیا، دو چار جملے دوستو۔ پہلا سجدہ علی نے کیا، عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے خدا لعنت کرے اس پر، خدا اس کو بھیجنے والے پر بھی لعنت کرے، جس نے اسے قتل پر آمادہ کیا تھا اس پر بھی لعنت کرے۔ ارے بڑی قیامت ڈھائی ہے، ارکان ہدایت مرادی ہوئے ہیں، آسمان و زمین لرزے ہیں کہ ابن ملجم ملعون نے سجدے کی حالت میں زہر بھری تلوار میرے مولا کے سر پہ ماری۔ مولا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ کر اٹھ گئے، سجدے سے سر اٹھایا، وار خطا گیا۔ دوسرے سجدے کے لیے مولا ابھی جانا چاہتے تھے کہ ظالم نے پھرتی سے دوسرا وار کیا، سر کو شگافتہ کرتی ہوئی زہر آلو تلوار پیشانی تک آ گئی۔ ایک مرتبہ علی نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پیشانی شیر خدا کا خون محراب مسجد میں مصلی کو رنگین کرتا ہوا، اللہ نے میرا نمازی مولا اشارہ کیا، بیٹا حسن نماز مکمل کرو، نماز مکمل کرو، ہمارا سجدہ رہ گیا ہے، نماز مکمل کرو۔ بڑے بیٹے نے نماز پڑھائی، ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر غش کھا کر خدا کا شیر مصلی پہ گرا۔ علی کے 13 بیٹوں نے گلین بچھائی، زخمی شیر خدا کو اس گلین میں ڈالا۔ عزادارو، جب بیٹے جا رہے تھے نا گھر کی طرف بابا کو لیے ہوئے، حسین دیکھ رہے تھے، حسین دیکھ رہے تھے، اچھا ظالم تو نے میرے بابا کو دوسرا سجدہ نہیں کرنے دیا۔ سن لو گے یہ جملہ، تو نے میرے بابا کو دوسرا سجدہ، بس 2 جملے مجلس ختم کر رہا ہوں، ماتم ہوگا، اسی پر میرا بھائی حسن صادق اسی منزل پر آئے گا۔ اچھا ظالم ابن ملجم ملعون، تو نے میرے بابا کو دوسرا سجدہ نہیں کرنے دیا۔ ارے دوسرا سجدہ تو کرنے دیتا۔ زخمی باپ کی پیشانی دیکھ کر حسین کہتا بابا بابا غم نہ کرنا، بابا آپ کا ایک سجدہ رہ گیا ہے نا، ایک سجدہ رہ گیا ہے بابا، بابا تو نے سجدے سے سر تو اٹھا لیا تھا، تیرا یہ سجدہ کربلا کے میدان میں حسین ادا کرے گا، تیروں کے مسلح پر ادا کرے گا۔
لیکن حسین کا سر سجدے سے کوئی نہیں اٹھائے گا، شمر کاٹ کے سر لے جائے گا۔